اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھانے کی خاطر کوئلوں کی دلالی کرنے والے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے پہلی مرتبہ بے نقاب نہیں ہوئے، بلکہ ان کا ماضی ایسی حرکات سے بھرا پڑا ہے۔ جسٹس ثاقب نثار نے نہ صرف اپنے دور اقتدار میں پرتعیش مراحت کے مزے لوٹے، بلکہ بطور چیف جسٹس اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ گھر جانے کے بعد بھی یہ سب مزے لوٹتے رہیں۔ چنانچہ انہوں نے ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصہ پہلے اپنے لیے عمران خان کی حکومت سے خصوصی مراحت کا ایک بڑا پیکج منظور کروایا، جس کا فائدہ اب وہ بطور ریٹائرڈ چیف جسٹس اٹھا رہے ہیں۔ پاکستانی عدالتی تاریخ میں اس سے پہلے ریٹائرمنٹ کے بعد کسی بھی چیف جج کو اتنے بڑے پیمانے پر سرکاری مراحت ملنے کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ سرکاری دستاویزات سے انکشاف ہوا ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے چند ماہ قبل تب کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے سپریم کورٹ کی فل کورٹ سے اپنے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد ہوشربا اضافی سہولتوں اور مراحت کی منظوری حاصل کی تھی، جن کی بعد میں وفاقی حکومت نے بھی منظوری دے دی۔ حالانکہ وزارت قانون اور وزارت خزانہ نے اس اقدام کی مخالفت کی تھی۔ خصوصی مراحت کے اس پیکج کے تحت چیف جسٹس میاں ثاقب نثار ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی تنخواہ کا 85% حصہ ہر مہینے بطور پینشن وصول کر رہے ہیں، جو کہ 10 لاکھ روپے بنتا ہے۔ اس خصوصی پیکج کے تحت ثاقب نثار نہ صرف ریٹائرمنٹ کے بعد 10 لاکھ روپے ماہانہ پینشن حاصل کر رہے ہیں، بلکہ انہیں مفت بجلی، ٹیلی فون، گیس اور پانی کی سہولیات بھی حاصل ہیں، جن کا بل حکومت پاکستان ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد گھر پر ایک پرائیویٹ سیکرٹری، ایک عدلی، ایک ڈرائیور اور سیکیورٹی گارڈز بھی مہیا کیے گئے ہیں۔ اس کیس کی سرکاری فائل کے مطابق، جو کہ تب کے ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ نے تیار کی تھی، وزارت قانون اور وزارت خزانہ نے اس تجویز کی مخالفت کی تھی اور یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ماضی میں کسی بھی چیف جسٹس کو اتنے بڑے پیمانے پر ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری مراحت دینے کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ سمری اگست سن 2018 میں وزارت قانون نے منظوری کے لیے وزیر اعظم آفس کو بھیجی، جس میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے 7 جولائی سن 2018 کو ہونے والے اجلاس کا حوالہ دیا گیا تھا۔ سمری میں کہا گیا کہ فل کورٹ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس کو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سمری میں یہ بھی کہا گیا کہ دیگر مراحت کے علاوہ ریٹائرڈ چیف جسٹس کو ایک پرائیویٹ سیکرٹری کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی، جس کی تنخواہ سپریم کورٹ کے بجٹ سے ادا کی جائے گی۔ لیکن وزارت قانون نے اس تجویز پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے کہ کسی ریٹائرڈ وفاقی سیکرٹری یا 22 گریڈ کے افسر کو 16ویں گریڈ کے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری کی خدمات سرکاری اخراجات پر فراہم کی جائیں۔ لیکن پھر وزیر قانون کو اوپر سے احکامات ملے تو یہ سمری وزارت خزانہ کو بھجوا دی گئی۔ لیکن وزارت خزانہ کے ریگولیشن ونگ نے بھی سپریم کورٹ کی تجویز پر اعتراضات لگا دیے۔ ریگولیشن ونگ نے کہا کہ سپورٹ سٹاف بطور ایڈیشنل پرائیویٹ سیکرٹری یا پرائیویٹ سیکرٹری فراہم کرنے کی سہولت صرف حاضر سروس سینئر ترین افسران کے لیے ہی ممکن ہے، لیکن ریٹائرڈ افسران کے لیے ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے۔ وزارت خزانہ کی فائل میں لکھا گیا کہ وفاقی حکومت پہلے ہی اعلیٰ عدلیہ کے ریٹائرڈ ججز بشمول چیف جسٹس پاکستان کو پینشن کی مد میں ہینڈسم رقم اور متعدد سہولیات فراہم کر رہی ہے، جبکہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ نجی مقاصد کے لیے سپورٹ سٹاف کی سہولت حاصل کرے، کیونکہ ان کا مقصد حکام کے دفتری امور انجام دینا ہوتا ہے، جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ وزارت خزانہ نے مزید کہا کہ اگر اس تجویز کی منظوری دی جاتی ہے تو اس طرح کے مطالبات دیگر آئینی اداروں بشمول وفاقی شرعی عدالت، ہائی کورٹس، آڈیٹر جنرل آف پاکستان، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین نیب اور پہلے سے ریٹائر اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس صاحبان وغیرہ کی جانب سے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں وفاقی حکومت ان مطالبات کو رد نہیں کر سکے گی۔ وزارت خزانہ نے اپنی رائے میں لکھا کہ مذکورہ وجوہات کے سبب یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ فائنانس ڈویژن اس تجویز کی حمایت نہ کرے اور اسے رد کر دے۔ اس کے بعد جب یہ فائل فائنانس سیکرٹری کو بھجوائی گئی تو انہوں نے اس پر بات کرنے کا کہہ کر اسے واپس ایڈیشنل فائنانس سیکرٹری ریگولیشن کو بھجوا دی، اور جب ان کی بات ہو گئی تو وزارت خزانہ نے حیران کن طور پر اپنا موقف تبدیل کر لیا اور ایڈیشنل فائنانس سیکرٹری ریگولیشن، جنہوں نے پہلے سپریم کورٹ کی تجویز منظور نہ کرنے کی تائید کی تھی اور اعتراضات اٹھائے تھے، انہوں نے بھی اس تجویز کی حمایت کر دی۔ انہوں نے فائل پر لکھا کہ میری فائنانس سیکرٹری سے بات ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہے، اور چونکہ آئینی عہدے رکھنے والے صدر پاکستان اور صوبائی گورنرز کو ریٹائرمنٹ کے بعد پرائیویٹ سیکرٹریز فراہم کیے جاتے ہیں، تو ہمیں چیف جسٹس کے لیے بھی ایسا کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بعد ازاں سیکرٹری فائنانس نے 18 ستمبر سن 2018 کو اس کی سمری کو منظور کر لیا اور اگلے ہی روز وزارت خزانہ نے وزیر اعظم آفس کو اس سمری پر کوئی اعتراض نہ ہونے سے آگاہ کر دیا۔ یوں عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے راستہ ہموار کرنے والے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے لیے پی ٹی آئی حکومت نے سن 1997 کے صدارتی آرڈر نمبر 2 میں سن 2018 میں ایک ترمیم کر دی، جو کہ اعلیٰ عدالتوں کے جج کی پینشنز اور مراحت سے متعلق تھا، تاکہ میاں ثاقب نثار کو ان کی ریٹائرمنٹ پر کئی اضافی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ ان سہولیات میں بطور چیف جسٹس اپنی تنخواہ کا 85% حصہ بطور ماہانہ پینشن وصولی کی سہولت، کم قیمت پر سرکاری گاڑی خریدنے کی سہولت، 3000 مفت لوکل کالز ماہانہ کے ٹیلی فون بل کی ادائیگی کی سہولت، 2000 یونٹ
یونٹس ماہانہ مفت بجلی فراہمی کی سہولت، 25 ہیکٹومیٹرز یونٹس ماہانہ مفت گیس فراہمی کی سہولت، پانی کی مفت فراہمی کی سہولت، ماہانہ 300 لیٹر پیٹرول فراہمی کی سہولت، ایک ڈرائیور اور ایک اردلی یا پھر جیسا آپ چاہیں تو ڈرائیور اور اردلی کی تنخواہ اور انہیں ملنے والے الاؤنسز اور سہولتوں کو ملا کر اسپیشل اضافی پینشن وصول کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے لیے ریٹائرڈ جج کی رہائش گاہ پر سیکیورٹی گارڈز کی فراہمی کی سہولت۔ یاد رہے کہ میاں ثاقب نثار شاید ملک کی عدالتی تاریخ کے واحد جج ہوں گے جنہیں ان کے عدالتی فیصلوں سے زیادہ غیر عدالتی سرگرمیوں، خفیہ ایجنسیوں کا ایجنڈا لے کر چلنے اور اپنے سیاسی فیصلوں کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔